اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیراتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین. الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. میرے معزز دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پارہ نمبر 10، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر میں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار یعنی جس کے تم مندے ہونے کا اندیشہ کرتے ہو، کاروبار کے مندے ہونے کا اندیشہ کرتے ہو، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو کہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا
اس قوم کو جو نافرمان۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 پارہ نمبر 10۔ یہ سورۃ توبہ جو ہے قرآن شریف کی واحد صورت ہے جو اللہ نے بڑے جلال میں نازل کی، یعنی اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد سے برات جو شروع ہے، بسم اللہ نہیں فرمائی اس میں، اور اس بسم اللہ پڑھنی بھی نہیں چاہیے اس میں، کیونکہ اگر بسم اللہ پڑھیں گے اور اللہ نے جو بیان کیا ہے اس میں تو پھر اس کی تردید ہو جائے گی، کیونکہ بسم اللہ کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو یہاں تو جلال میں نازل کی ہے، اس وجہ سے بسم اللہ نہیں ہے اس سے پہلے۔ تو دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت میں کیا تذکرہ کیا گیا ہے؟ ترجمہ تو میں نے پڑھ دیا، سب سمجھ ہی گئے ہوں گے یا سمجھانا پڑے گا؟ ایسی 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ 8 چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے اور دلی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے باپ کا تذکرہ ہے۔ باپ کس کو اپنا پیارا نہیں ہوتا؟ سب کو پیارا ہوتا ہے تقریباً، فطری بات کر رہا ہوں، اب فطرت سے ہٹ کے کوئی بات ہو تو وہ الگ بات ہے۔ پھر بیٹے کا تذکرہ کیا گیا، بیٹا، پھر بھائی کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر بیوی کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر کنبے کا یعنی خاندان کا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر مال کا تذکرہ کیا گیا، پھر دکان و مکان، دکان سے مراد کاروبار، مکان سے مراد جس میں ہم رہائش پذیر ہیں۔ یہ ایک طرف ان کی محبت ایک طرف، اور دوسری طرف 3 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ دوسری طرف 3 چیزیں کیا ہیں؟ بتائے گا؟ ارے بتانا چاہیے بھائی، اتنے عرصہ ہو گیا بتاتے ابھی بھی نہیں بتاؤ گے؟ اللہ، رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ حق کو نافذ کرنا اور باطل کو مٹا دینا۔ بہت آسان ترجمہ کر کے بتایا میں نے اس کا، کہ حق کی تائید کرنا اور اس کا نفاذ کرنا اور باطل کو مٹا دینا اور حق کا نظام قائم کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے میرے غلاموں، اگر ان 8 چیزوں جیسے بھی میں نے بیان کی محبت تمہارے دلوں میں ان 3 چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے اور بڑھ کر ہے، پھر تم جان لو اس قابل ہی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کا کوئی حصہ تمہیں ملے۔ یہ جو اتنے ایسے و اشارت ہے نا، تو کافر کے ساتھ بھی ہے، کیسا ترقی کر رہا ہے کافر، لیکن وہ حقیقت کی بات کی ہے، بلکہ تمہیں انتظار کرنا چاہیے عذاب الہی کا، جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ اور اگر ان 3 کی محبت، ان 8 چیزوں کی محبت پر غالب ہے تو پھر تم سچے مومن ہو، آخرت میں تم سرخرو ہوگے اور جنت کے حقدار ہوگے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے محبت۔ اور یہ جہاد کب کیا جاتا ہے؟ جہاد اسی وقت کیا جاتا ہے جب حق کو نافذ کرنا ہو اور باطل کو مٹانا ہو۔ ہر چیز وہ باطل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی مخالفت کرتی ہے۔ عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے اور مخالفت کرنا ایک الگ بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مانتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے، گناہگار شدید، لیکن مخالفت کرتے ہیں تو گناہگار سے کہیں آگے، عذاب کے مستحق ہیں، کہیں آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کی محبت میں کھو جانے سے روکا ہے۔ اچھا، انہی چیزوں کی محبت میں تو آدمی پٹری سے اترتا ہے۔ پٹری سے کب اترتا ہے؟ انہی چیزوں کی محبت میں۔
کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آ گیا معاملہ، تو ایک طرف دیکھا باپ کھڑا ہوا ہے، جھک گئے باپ کی طرف. ایسا ہوتا ہے نا، کوئی فیصلہ آ گیا جبکہ وہ حق پر نہیں ہے، بیٹا کھڑا ہوا ہے، جھک گئے بیٹے کی طرف. تو اس کا مقصد تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا. اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر سارے احکام پنا ہے زندگی گزارنے کے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے اور اس طریقہ کار کی تعریف بھی کرتا ہے. یہی طریقہ ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے. تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہو تو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اس محبت کو دکھاؤ، اس محبت کو جیسا سیدنا صدیق اکبر نے دکھایا. آئندہ آنے والا جمعہ جو ہے 22 جمادی الاخری، وہ خاص دن ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لہٰذا ان کی امامت اور خلافت کا بیان اس دن کروں گا. آج حب رسول اللہ پہ بات کر لوں کہ رسول اللہ کی محبت کیا ہے، خاص اسی دن انشاءاللہ. اب بعد میں کر رہا تھا، حکم دیا کہ بے شک ان چیزوں سے محبت کرو، پیار کرو، لیکن صرف اس حد تک کہ یہ چیزیں تمہاری روحانی ترقی میں حائل نہ ہو جائیں. آج آ کے لوگ شکایت کرتے تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تمہاری روحانی ترقی میں حائل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق سے نہ ٹکرائے. اللہ اکبر. ایثار اور شہادت کے میدان میں جانے سے نہ روکے. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ قربانی. جیسے بہت سارے اصحابہ کرام نے قربانی دی اور بہت سارے لوگوں نے دی. اور شہادت تو میدان ہے. اگر ایسا موقع آ جائے تو ان چیزوں کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے آگے نکل جائے. اس کی محبت، کیونکہ یہ دائمی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دائمی ہے. محبت پہ تو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ محبت ہے کیا. بات طویل ہو جائے گی ورنہ سمجھ میں ویسے ہی آتا ہے کہ محبت ہے کیا. تب تم سچے مومن ہو، تب تم پکے مومن ہو، تب تم سچے عاشق ہو، تب تم سچے غلام ہو. غلام کا لفظ کیا ہے؟ غلام کا لفظ جانتے ہیں؟ دو معنوں میں غلام استعمال کیا جاتا ہے. ایک اولاد کے لیے بیٹا، عربی زبان میں بیٹے کو بھی غلام کہتے ہیں، اور دوسرا وہ غلام جو آپ کا ماتحت اور آپ کے حکم کا پابند ہو. ایسا ہی ہے نا. دونوں صورت میں غلام اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور بیٹا بھی اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. دونوں صورتیں ہیں یہ. تو یہاں پر تب تم سچے غلام ہو اللہ اور اس کے رسول کے. اور غلام کے ایک معنی بندہ بھی ہے، بہت سارے معنی ہیں غلام کے. اور اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کے حقدار بھی تبھی ہو گئے. اب غلام کسی حکم کو نہیں ٹالتا، تو ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ٹالنا نہیں چاہیے. اگر ہم غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلام ہیں ہم تو، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بندگی سے اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کرتے ہو اللہ کی. تو اصل چیز یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور راہ حق میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں کوئی چیز عزیز اور پیاری ہے تو پھر عذاب الہی کا انتظار کرو. رفتہ 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 وہ آتا ہے. اب تم رحمت اور نعمت عنایت کے مستحق نہیں رہے بلکہ ناراضگی کے سزاوار ہو گئے. اللہ کی ناراضگی، اس کے رسول کی ناراضگی. باپ، بھائی، بیٹے، رشتہ داروں اور مال سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، کیونکہ رشتے اسلام نے قائم کیے ہیں. منع نہیں کرتا، بلکہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ اور رسول کی محبت ان چیزوں کی محبت سے ٹکرائے. نظام جب بھی خراب ہوتا ہے. ابھی یاد دلائیے گا، آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے ساری بات سمجھا دوں گا. تو اس وقت اسلام کا یہی حکم ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پر قربان کر دیا جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم کتاب الایمان، مصکاۃ شریف، صفحہ نمبر 12.
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। क्या फरमाया? यानी इस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप, बल्कि तमाम जहान के इंसानों से बढ़ के हुजूर से महब्बत ना करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत ना करे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, अपनी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी आपकी महब्बत है मेरे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, फरमाया नहीं, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। कौन फरमा रहा है? उमर फ़ारूक आज़म। आज का कोई आदमी नहीं फरमा रहा, साहबी रसूल फरमा रहे हैं। क्या सादा महबूब ना हो जाऊँ, सरकार ने फरमाया। फिर हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अब ए उमर तुम कामिल मोमिन हो। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 336 पर यह हदीस दर्ज है। अल्लाहु अकबर। बात दरअसल ये है ना कि शायर क्या कह रहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये है मामला। अच्छा, हुजूर की मोहब्बत है तो आदमी ईमानदार भी है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो ये वरना ईमानदार है ही नहीं। देखो, मुनाफिकीन नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हज करते थे, लेकिन वो मोमिन नहीं थे क्योंकि उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं थी। यानी शायर कहता है, नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा और ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बता की इज़्ज़त पर। अल्लाह अकबर। खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो इस मोहब्बत का हमारे किरदार में इज़हार होना बहुत ज़रूरी है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन सबसे ज़्यादा अल्लाह के सच्चे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अहमियत देते थे, सबसे ज़्यादा। आप उनकी मोहब्बत को, इसके मुकाबले में दुनिया की हर शय इनकी नज़रों में हेज थी। हज़रत खुदैब की मोहब्बत रसूल देखें, एक सहाबी रसूल है, हज़रत खुदैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ के अंसारी सहाबी थे। जंग बदर में इन्होंने हारिस बिन आमिर काफिर को कत्ल किया। उनको धोखे से गिरफ्तार करके मक्के लाया गया और हारिस बिन आमिर के बेटों के हाथों फरोख्त कर दिया गया ताकि वो बाप के बदले में इनको कत्ल कर दें। हारिस बिन आमिर के बेटों ने इनको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। किसको? खुदैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बंद कर दिया और खाना पीना बंद कर दिया। हारिस बिन आमिर के बेटों ने हरम शरीफ के बाहर सूली पर चढ़ाने का इंतज़ाम किया कि फांसी देंगे। हज़ारों की तादाद में लोग देखने के लिए जमा हो गए। खुदैब की खाक और खून में तड़पने का मंजर देखने के लिए सब इकट्ठा हो गए, सब जमा हो गए। लेकिन हज़रत खुदैब के चेहरे पर मुस्कुराहट, आप मुस्कुरा रहे हैं, लबों पर तबस्सुम, चेहरा चांद की तरह चमक रहा। ज़ालिमों ने कहा, खुदैब तुम आज जितना मुस्कुरा रहे हो, हमने पहले कभी तुम्हें इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज जितना खुश हो तुम। असल में शायर क्या कहता है, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। ज़ालिमों ने कहा, खुदैब चंद लम्हों के बाद तुम्हें सूली दे दी जाएगी।
اللہ اکبر. لیکن تم مسکرا رہے ہو. فرمایا ظالمو تم سولی کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کافروں نے کہا خبیب تمہارا آخری وقت ہے، اگر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. تو حضرت خبیب نے کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دو. یہی بولے بس یہی تمنا؟ بولے ہاں بس یہی تمنا ہے. کافروں نے اجازت دی. اور آج کل اگر کوئی ہوتا، سب کی بات نہیں کر رہا، تو وہ کیا معاملہ کرتا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر جب اللہ کے آگے بندہ جھک جاتا ہے نا تو پھر دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا. حضرت خبیب سولی کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں. مسلمان موت کی آغوش میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، نماز نہیں چھوڑتا. نماز مختصر پڑھی. کافروں نے کہا خبیب یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز تھی، اسے مختصر کیوں کیا؟ فرمایا ظالموں دل تو یہی چاہتا تھا کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اسے لمبا کر دو. اچھا زندگی کی آخری نماز سے مراد کیا؟ موت کے بعد زندگی نہیں ہے کیا؟ یہ بھی سمجھا دوں نا، کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے. اسلام تسلسل حیات کا قائل ہے، اور تسلسل حیات ہے. موت تو ایک پردے کا نام ہے، موت تو ایک پردے کا نام ہے. اس پردے کے پیچھے ایک لمبی زندگی ہے، لیکن نہ وہاں روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. کوئی مشقت نہیں ہے، عیش کی زندگی ہے. یہاں جو مشقت اٹھا لے اس کے لیے، یہاں جو مشقت اٹھا لے، یہاں جو سختیاں جھیل لے اس کے لیے عیش ہے. اچھا سختی پھر وہ سختی نہیں رہتی، کیونکہ جب نفس کا گلا گھوڑ دو گے تو پھر سختی لگے گی نہیں. سختی تب تک سختی لگتی ہے جب تک تمہارا نفس فربہ ہوتا ہے. اور جب اسلام کی راہ پر چل پڑتے ہو اور مومن ہو جاتے ہو تو نفس کا تو گلا گھٹ جاتا ہے، پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اصل وجہ یہی ہے، اصل سبب یہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا کہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اسے لمبا کروں، مگر مجھے خیال آیا کہ تمہیں کہیں یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں. میں تو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق زار ہوں، مجھے کچا نہ سمجھنا. اللہ اکبر. اس لیے آج نماز کو مختصر کیا. سولی لٹک رہی ہے، ہر طرف ظالمی ظالم ہے، ہر طرف دشمنی دشمن ہے، خون کے پیاسے ہیں. کوئی حامی اور یار نہیں، کوئی غمخوار نہیں. کوئی حامی و یار نہیں اور کوئی غمخوار نہیں. مگر ایسے وقت میں بھی یاد خدا کا درد انگیز نظارہ دیکھیے. اللہ اکبر. کہ سولی کے سائے میں نماز ادا ہو رہی ہے، اور یہاں آج ہمیں اتنی آسانی ہے، اتنی فراوانی ہے، ہم غافل ہیں. ابھی پڑھ لیں گے، ابھی ادا کر لیں گے، تھوڑی دیر رک جاؤ. یار یہ کام بھی ضروری ہے. مختلف ہیلے بہانے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے وہ کام اسی جگہ کھڑا رہتا ہے اور نمازی نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، تب بھی وہ کام اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہی وہ جذبہ تھا جو ان لوگوں کو عروج کی انتہائی منزلوں تک لے گیا. اللہ اکبر. آخر آزمائش کا وقت آن پہنچا. آپ کے لیے سولی گاڑی گئی، آپ کو اس کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا گیا، آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. دامن مصطفیٰ. اور آج بھی یہ دامن چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات یاد رکھو، چھوڑ دو. آپ نے فرمایا جان تو دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. ایک ظالم نے آپ کو نیزے کی انی چبوئی. انی کیا ہوتی ہے؟ ہاں انہوں نوک ہوتی ہے نا، وہ چبوئی. چبوتے ہوئے پوچھا اب تو تم بھی چاہتے ہوگے کہ تمہیں یہاں سے رہائی پا جاؤ اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پھنس جائے. کافر تو کافر ہے نا بھائی.
آپ نے جواب دیا ظالموں یہ سب کچھ منظور ہے لیکن حضور کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے نامنظور ہے۔ اب غور کیجئے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم ان کے امتی ہونے کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کلمے سے روگردانی کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔